السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب۔ ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد واحیینا به بلدة میتا کذلک الخروج۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف، سچ کی طرف، اسلام کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، یعنی مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے بھی نکلنا اسی طرح ہوگا۔ سورہ قاف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 11 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں آیت نمبر 6 کا تذکرہ ہوا تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے اور بلکہ سوال کیا ہے اور غور کرنے کی طرف ابھارا ہے۔ تو سوالی انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا جو بلند اور وسیع بغیر کسی دراڑ کے جو آسمان ہم کو دکھتا ہے؟ کیا اس پر غور نہیں کیا؟ اس کے جتنے حقائق ہم موجودہ تحقیقات علم کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں، اس سے ہم غور کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ نشانیاں ہمیں بہت بہترین سبق دیتی ہیں۔ تو آسمان کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور ساتھ ساتھ آراستہ کیا، اور اس میں کہیں رکنا نہیں ہے، کہیں رکاوٹ نہیں ہے، ایک تسلسل کے ساتھ ہے، بلکہ جیسا گزشتہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے مطالعے میں بات آ چکی ہے، ذہن میں کتنی وسیع کائنات ہے، اور اس کائنات کے اندر زمین ہمارا یہ کرۂ ارض ایک نقطے کی مانند ہے۔ اب آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں والقینا فیہا رواسیا، پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں، فیہا من کل زوج بہیج۔ تو یہ جو زمین کا بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ آسمان کا تذکرہ کرنے کے بعد ابھی اللہ تعالیٰ زمین کا تذکرہ کر رہا ہے۔ سورہ نحل میں بھی ہم کو اس کا تذکرہ ملتا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر فرمایا آیت نمبر 15 کے اندر کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر
ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے۔ تو یہ جو زمین کے اندر ہم پہاڑوں کو جو دیکھتے ہیں، ان کا ابھار جو ہم دیکھتے ہیں، اونچائی جو ہم دیکھتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے جو ہے اس زمین جس رفتار سے جو گردش کر رہی اپنے محور پر اور سورج کے اطراف، اس کی رفتار میں جو ہے یہ کیا ایک توازن پیدا کرنا، بیلنس پیدا کرنا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اس فائدے کو نمایاں کر کے بتایا کہ جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے تمام فائدے ضمنی ہیں، اور دراصل فائدہ یہی حرکت زمین کو اضطراب، بیلنس، توازن سے جو ہے اسے اس پر رکھنا ہے، اضطراب سے بچا کر منضبط کرنا، یعنی ریگولیٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس زمین کے اوپر، حالانکہ زمین جو ہے پانی کے مقابلے میں کتنا ہے 21% ہے، تو 21 یا 29% بہرحال ہے۔ تو یہ جو زمین ہے اس کتنی وسیع ہے، کتنے نباتات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، کتنے جاندار اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ان کے درمیان پہاڑ، اور ان کے درمیان ندی نالوں دریاؤں کے ساتھ جو ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان قدرتی راستوں کی اہمیت خصوصیت کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں محسوس ہوتی ہے، اگر یہ میدانی علاقوں میں بھی وہ کچھ کم اہم نہیں ہے۔ پھر فرمایا وعلامات وبالنجم هم یہتدون، یہ اس نے زمین میں راستے بتانے والی علامتیں رکھ دی، اور تاروں سے بھی لوگ جو ہے ہدایت پاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ساری زمین بالکل یکساں بنا کر نہیں رکھ دی، بلکہ ہر خطے کو مختلف امتیازی علامات سے ممتاز کر دیا۔ سائنس ہے، انڈیکیشنز ہیں، لینڈ مارکس ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ یہ کر دیا۔ جب ہم کوئی ہلی اسٹیشن جاتے ہیں، جیسے مہابلیشور جیسے ہم نے گئے، تو کیسے یہ دیکھے ہم نے وہاں وادی، پہاڑ، اور کتنے اونچے اونچے پہاڑ دیکھے، اور ان میں انسان جو ہے راستے بنا کر وہ ہل اسٹیشن پہنچنے کے لیے جو ہے راستے بنایا۔ ایسے دنیا کے اندر اور بھی مقامات پر جہاں ہم جاتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کا نظام قائم کیا۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر یہ جو لینڈ مارکس رکھے ہیں، اس کے بہت سے دوسرے فوائد کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے راستے اور اپنی منزل مقصود کو الگ پہچان لیتا ہے۔ اس نعمت کی قدر آدمی کو اسی وقت معلوم ہوتی ہے جب کہ اسے کبھی ایسے ریگستانی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو جہاں اس طرح کے امتیازی نشانات تقریباً مفقود ہوتے ہیں، اور آدمی ہر وقت بھٹک جانے کا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر بحری سفر میں، پانی کے سفر میں آدمی کو اس عظیم الشان نعمت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہاں نشانات راہ بالکل ہی مفقود ہوتے ہیں۔ لیکن صحراؤں سمندروں میں بھی اللہ نے انسان کی رہنمائی کا ایک فطری نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے، اور وہ ہیں تارے، جنہیں دیکھ کر انسان قدیم ترین زمانے سے آج تک اپنا راستہ معلوم کرتا ہے۔ پانی کا جب سفر کر رہے جب میرینر کمپاس اب راستہ ہم کو بتاتا ہے، لیکن اس سے پہلے انسان کیسے سفر کرتے تھے؟ تاروں کو دیکھ کر سفر کرتے تھے، تاروں کی ڈائریکشن سے اپنا یہ کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں دراصل کیا ہیں؟ یہ یہاں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے توحید اور رحمت اور ربوبیت کی دلیلوں کے درمیان ایک لطیف اشارہ دلیل رسالت کی طرف جو ہے کر دیا گیا۔ اس مقام کو پڑھتے ہوئے ذہن خود بخود اس مضمون کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ جس اللہ نے تمہاری مادی یعنی مٹیریل زندگی میں تمہاری رہنمائی کے لیے یہ تمام انتظامات کیے ہیں،
ہیں؟ کیا وہ تمہاری اخلاقی زندگی سے اتنا بے پرواہ ہو سکتا کہ یہاں تمہاری ہدایت کا کچھ بھی انتظام نہ کرے؟ یہ ہم کو جو ہے غور کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے ہماری زندہ رہنے کے لیے ہمارے لیے پھل، غذا، پانی اور ان تمام چیزوں کا انتظام کیا ہے، تو کیا وہ اللہ ہماری اخلاقی زندگی کے لیے، ابدی آخرت کی زندگی کے لیے کیا کیسے ہمیں ہدایت حاصل کرنا ہے، کیا اس کے تعلق سے اللہ کچھ نہیں بتائے گا؟ ایسا جو ہے ہو نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ مادی مٹیریلسٹک زندگی میں بھٹک جانے کا بڑے سے بڑا نقصان بھی اخلاقی زندگی میں بھٹکنے کے نقصان سے بدرجہ کم ہے۔ پھر جس رب رحیم کو ہماری مادی فلاح کی اتنی فکر ہے کہ پہاڑوں میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے بناتا ہے، میدانوں میں نشانات راہ کھڑا کرتا ہے، لینڈ مارکس بتاتا ہے، دریا، پانی اور چشمے میٹھے پانی کے، یہ تمام چیزیں زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ کیسے نکالتا؟ صحراؤں، سمندروں میں ہم کو صحیح سمت و سفر بتانے کے لیے آسمانوں پر قندیلیں روشن کرتا۔ اس سے یہ بدگمانی کیسے کی جا سکتی کہ اس نے ہماری اخلاقی فلاح کے لیے کوئی راستہ نہ بنایا ہوگا، اس راستے کو نمایاں کرنے کے لیے کوئی نشان نہ کھڑا کیا ہوگا، اور اسے صاف صاف دکھانے کے لیے کوئی جو ہے سراج منیر یعنی سورج روشن نہ کیا ہوگا۔ یہ تمام انتظامات جو ہے یہ کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا۔ کس کے لیے کیا؟ انسان کے لیے کیا، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ تو وہ اللہ جب یہ سب کر سکتا ہے تو کیا ہماری ہدایت کے لیے ہم کیسے زندگی گزارنا ہے، ہمیں کون سا راستہ دنیا میں اختیار کرنا، کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ خاموش رہے گا؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی اور اس پر عمل کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، ہماری آنکھ جانور کی آنکھ نہیں ہے، ہماری آنکھ انسان کی آنکھ ہے، اور اس آنکھ اور کان کے ذریعے سے جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہم کو دیا، بتاتا ہے قرآن مجید میں، یہ بصیرت والی آنکھ اور کان ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم صحیح اور غلط کا فرق محسوس کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ضلالت سے دور ہو سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم صحیح راست حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ میں نے جس انسان کو بنایا دنیا کے اندر، وہ ان چیزوں پر غور کرے، اور غور کر کے ہدایت راہ راست حاصل کرے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ہدایت پر رہنا سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہمیں مال ہو، اولاد ہو، تو بہت بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ چیز دی ہوئی۔ ہدایت اگر نہیں ہے، پھر کتنا بھی مال، کتنے بھی اولاد، کتنے بھی وسائل ہو، سب راہ بیکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہماری آنکھیں کھولنے والی ہیں، اور سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف، اسلام کی طرف، سچائی کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو اس سے ہم سبق لے سکتے ہیں، اس سے ہم کو عبرت لینا، نصیحت لینا چاہیے، لیسن لینا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے ہم اگر لیسن لیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حدیث ہی ہم کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے راستے پر ڈالتی ہے۔ تو اسی سے ہم کو سبق لینا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو حق کی طرف ہم کو رجوع کرواتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا، اور آسمان سے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا۔
پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں۔ کتنی اہم بات اللہ تعالیٰ بتا رہا۔ اگر اس زمین پر پانی نہ برسے تو پھر کیا ہے، کوئی پیداوار نہ ہو، پھر نہ ہم کو غذا ملے، نہ پانی ملے، نہ فروٹس ملے، کچھ بھی نہ ملے۔ تو یہ برکت والا پانی ہے جو جہاں برستا ہے، اگر زمین وہاں کی فرٹائل ہے، زمین وہاں کی جو ہے اچھی ہے، تو وہ جو اس کے ذریعے سے پھر نباتات اگتے ہیں۔ لیکن اگر وہی پانی ایسی جگہ برسے، پہاڑ پر، چٹان پر، پتھریلی زمین پر، تو پھر وہاں جو ہے نباتات نہیں اگتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کتنی بڑی جو ہے نصیحت ہے۔ پانی کو جو اللہ تعالیٰ یہاں پر برکت سے، رحمت سے یہ کیا ہے۔ یہ اب جتنا جس کی طاقت ہو، ندی کے، نالے کی، چشموں کی، دریا کی، اور جتنا وہ اس کو ابزارب کر سکتا وہ ابزارب کرے گا، جتنا نہیں کر سکتا تو نہیں کرے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اب جو زمین جس کو جو زمین ابزارب کرتی ہے، اس سے باغ اور فصل کے غلے یہ پیدا ہوتے ہیں، اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے۔ کتنے یعنی ریگستان کے اندر صحرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے عرب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اتنے بلند اور بالا کھجور کے درخت کثرت سے دیے ہیں، اور کھجور جو ہے کوئی سیزنل فروٹ نہیں ہے، بلکہ راؤنڈ دا ایئر جو ہے کھجور آتے ہیں۔ اور کھجور کے اندر کتنی انرجی اور کتنے کیلوریز اور کتنے خصوصیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کھجور کے اندر دیے ہیں۔ اسی لیے ہم سنتے ہیں نا کہ صحابہ جنگوں پر جاتے تو کئی دن کھجور کھا کے وہ لوگ زندہ رہتے تھے۔ کھجور اور پانی جو ہے اور زمزم، تو اس کے ذریعے سے جو ہے اپنے آپ کو طاقت، قوت اور جو ہے زندگی گزر کرتے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ عنایت عطا فرمایا، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے توحید، رسالت، آخرت پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، یہ چیزوں کو ہم برتتے ہیں، تو اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انتظام ہے بندوں کا، بندوں کو رزق دینے کا۔ اللہ تعالیٰ جو یہ کر رہا ہے، یہ رزق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ چیزوں کا انتظام کیا ہے۔ سورہ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ سورہ نمل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا الہ مع اللہ۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ سوال کر رہا ہے یہاں پہ کتنا، اس سے جو اللہ تعالیٰ انسان کو غور کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے۔ پانی نہ ہوتا تو باغ نہیں اگتے، پانی کی وجہ سے جو ہے وہ باغ اگے، اور جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا، ظاہر ہے انسان کے بس میں نہ تھا، اللہ کے اذن سے ہی پانی برسا، اور اس پانی کے ذریعے سے جو ہے باغ اگے، اور باغ کے ذریعے سے میوے، پھل اور غذا اور اجناس وغیرہ جو ہم حاصل کر سکیں۔ تو اس کے بعد پھر یہاں پر انسان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ابھی یہ کہنے کے بعد کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے کیا؟ یہ کام کرنے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی جو ہے یہ شریک ہے؟
سوال کر رہا ہے یہاں پر، اس کا جواب نہیں، بل ہم قومی یعدلون، بلکہ یہی لوگ راہ راست ہٹ کر چلے جا رہے ہیں، جو اس سے سبق نہیں لیتے، جو اس پر غور و فکر نہیں کرتے، تو پھر ظاہر ہے وہ صحیح راستے سے ہٹ کر وہ چلے جا رہے ہیں، الگ راستے پر جا رہے ہیں، جن کا انجام کیا ہے؟ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک مثال کیا ہے؟ زمین جیسے مردہ ہے، اگر اس پر پانی نہ پڑے تو کوئی پیداوار نہ ہوگی، پانی نہ پڑے، پانی پڑنے سے پیداوار ہوتی ہے، تو مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ زندگی بخش دیتا ہے۔ یہ تمثیل، یہ مثال جو ہے ایسی ہے کہ جیسے اب مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ یعنی تھوڑی سی تفسیر ہے، یعنی استدلال یہ ہے کہ جس اللہ نے زمین کے اس کرے کو زندہ مخلوقات کی سکونت کے لیے موضوع مقام بنایا، اور جس نے زمین کی بے جان مٹی کو آسمان کے بے جان پانی کے ساتھ ملا کر اتنی اعلیٰ درجے کی نباتی زندگی پیدا کر دی جسے تم اپنے باغوں اور کھیتوں کی شکل میں لہلہاتے دیکھ رہے ہو، اور جس نے اس نباتات کو انسان اور حیوان سب کے لیے رزق کا ذریعہ بنایا۔ یہ رزق صرف انسان ہی استعمال نہیں کرتا، بلکہ جو ہے رزق حیوان بھی جو ہے یہ رزق سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے متعلق تمہارا یہ گمان کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، سراسر یہ کیا ہے؟ بے عقلی کا گمان ہے، یعنی تم عقل سے کام نہیں لے رہے۔ تم اپنی آنکھوں سے آئے دن دیکھتے ہو کہ ایک علاقہ بالکل خشک اور بے جان پڑا ہوا ہے، بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی اس کے اندر سے ایک زندگی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، مدتوں کی مری ہوئی جڑیں ایک لخت جی اٹھتی ہیں، اور طرح طرح کے حشرات الارض زمین کی تہوں سے نکل کر اچھل کود شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ناممکن نہیں ہے۔ یہ اس چیز کو قرآن مجید میں زور دیا گیا ہے۔ آخرت کا عقیدہ جو ہے نا بہت اہم ہے، مضبوط ہونا ہے، کہ ہماری یہ جو زندگی ہے عارضی زندگی ہے، اور اس عارضی ٹیمپرری یعنی، اور اس زندگی کے بعد جو ہے ہم کو دوبارہ جب اٹھایا جائیں گا ہمارے اعمال کی بنیاد پر جنت یا جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ ابدی زندگی ہے۔ اور انسان کا اس پر یقین اگر مضبوط ہو تو پھر انسان کیا ہے؟ وہ ہر کام جو کرے گا یہ سمجھ کر کرے گا کہ مجھے اس کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے، اور اس کی بنیاد پر مجھے جزا، انعام یا سزا ملے گی۔ یہ کانسیپٹ جو ہے اسلام ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اپنے اس صریح مشاہدے کو جب تم نہیں جھٹلا سکتے تو اس بات کو کیسے جھٹلاتے ہو کہ جب اللہ چاہے گا تم خود بھی اسی طرح زمین سے نکل آؤ گے جس طرح نباتات کی کونپلیں نکل آتی ہیں، جیسا پانی برسنے سے نباتات نکل آتی ہیں، ایسے ہی انسان جو ہے جس کو اس زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے موت کے بعد، تو وہ اسی طریقے سے نکلے گا جیسے نباتات نکلتے ہیں۔ سور پھونکنے کے بعد ایک کے بعد ایک انسان نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عرب کی سرزمین میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں بسا اوقات 5 سال بارش نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی جو ہے اس سے بھی زیادہ مدت گزر جاتی ہے اور آسمان سے ایک قطرہ تک نہیں ٹپکتا۔ اتنے طویل زمانے تک تپتے ہوئے ریگستانوں میں گھاس کی جڑوں اور حشرات الارض کا زندہ رہنا قابل تصور نہیں ہے۔ اس کے باوجود جب وہاں کسی وقت تھوڑی سی بارش بھی ہو جاتی تو گھاس نکل آتی اور حشرات الارض جی اٹھتے ہیں۔ اس لیے عرب کے لوگ اس دلیل کو ان لوگوں کی بنسبت
زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جنہیں اتنی طویل خشک سالی کا تجربہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے ان آیات کی تفسیر جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کا تذکرہ کیا، کیسے ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات ہو گئے۔ پھر یہ تمام چیزیں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیتوں اور تفسیر کے ذریعے سے صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے ہدایت لینے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ۔